السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال فی موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آپ کے درس میں سورہ آل عمران کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ۔ تراویح کی 6 رکعتوں میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی ہے۔ باقی کی 2 رکعتوں میں سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئی۔ سورہ آل عمران یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی تیسری سورت اور قرآن کی بڑی سورتوں کی اس کا شمار تھا۔ یہ 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی زیادہ تر آیتیں سن 3 ہجری کے بعد، خاص کر جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کے بعد نازل ہوئی، اور کچھ آیتیں اس کی سن 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر نصارہ کے وقت کی آمد کا تذکرہ۔ سورہ آل عمران کی زیادہ تر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے، یہود سے، نصارہ سے، بالخصوص نصارہ سے خطاب کیا اور انہیں بار بار اسلام کی دعوت دی۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تذکرہ ہے، پھر قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ 2 آیتوں میں انسانی تخلیق کے بارے میں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً 12 آیتیں ایسی ہیں، اس میں اللہ کی عظمت، بڑائی، قرآن کے نزول کا مقصد اور انسانی تخلیق کے کچھ مراحل کا تذکرہ۔ 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، جو اللہ کے اتنا قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آزمائی سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ان کے لیے دارالامتحان ہو جاتی ہے، مصیبتوں کا گھر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے قربت کا اظہار کرنا یا دین اسلام پر قائم رہنا، یہ بہت عزم و حوصلے کی بات ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مسائل و آلات سے دوچار انبیاء و رسول ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی، نبیوں کی ہوئی، رسولوں کی ہوئی۔ خود پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت سے پہلے 40 سال تک مکہ میں رہے۔ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مکہ میں آپ کا اتنا ادب و احترام تھا، آپ کی شخصیت اتنی بلند تھی، آپ کا کیریکٹر اتنا صاف ستھرا تھا کہ بڑے بڑے سردار لوگ بھی آپ کے سامنے سر جھکا کر کے آپ سے گفتگو کرتے تھے، آنکھ نہیں اٹھا پاتے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت پیش کی، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ نعوذ باللہ آپ پر تھوک دیا لوگوں نے، آپ کے گلے میں چادر
کا پھندا لگا کر کے آپ کے گلے کو گھونٹنا چاہا. آپ سنے ہوں گے اونٹ کی وہ جھڑیاں آپ کے پیٹھ پر پھینک دی جاتی تھی. اس طرح کی مصیبتوں سے آپ کو سامنا کرنا پڑا. خود آپ کے صحابہ بھی مختلف قسم کی آزمائشوں سے پوچھا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں حدیث کے راوی ابو عبداللہ خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ جب مکہ والوں کی ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی تو ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے. اس وقت اللہ کے رسول خانے کعبہ کے پاس اپنی ایک چادر سے تکیہ بنائے ہوئے آرام کر رہے. ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ اللہ تدعو لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ تستنصروا لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں طلب کریں گے؟ اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا یا خباب اتنا جلدی گھبرا انہ من کان قبل، تم سے پہلے ایسے موحدین گزرے، ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں سے کسی آدمی کو لایا جاتا ثم یغفر له، پھر زمین میں گڈھا کھودا جاتا، ثم یجعل فیہا، پھر اس گڈھے میں اس موحد آدمی کو رکھا جاتا، ثم یؤتی بالمنشار، پھر ایک آرا لایا جاتا اور اسی آرے سے اس کے جسم کو چیر کر کے دو حصوں میں کر دیا جاتا. وہی مصطفیٰ یا مساکن حدیث اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو اس کی ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا. واللہ ما یصدق ذلک عن دینہ، لیکن اللہ کی قسم یہ سختیاں بھی ایک لمحہ کے لیے ان کو ان کے دین سے نہیں. تو جو اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کے ذریعہ جس کو چاہتا ہے طاقت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے. جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں اللہ ان کو قوت عطا کرتا، طاقت عطا کرتا، ہمت عطا کرتا. تو سورہ آل عمران کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں تو ہمارے ساتھ بھی آزمائش اور مشکلات آ سکتی ہیں. اگر ہم اس پر قائم رہے تو اللہ قوت دے گا، طاقت دے گا. کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سونار جب کسی چیز کو بھٹی میں ڈالتا ہے اگر وہ سونا ہوتا ہے تو اور تپاتا، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کیچڑ اٹھا کر کے پھینک دیتا. ایسے جو کمزور بندے ہوتے ہیں کا ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ ان کو ہٹا دیتا، لیکن جو مضبوط ہوتے ہیں ان کو قائم رکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے اندر طاقت اور حوصلہ بخشتا ہے. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر ایک اہم بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ نے بیان کیا کہ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونا چاندی کی محبت، کھیتی کی محبت اور اچھی سواری کی. تو قرآن میں لکھا ہے خیل مسلمہ، نشان زدہ گھوڑے، ان تمام چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے اور ان سے محبت فطری ہے اور ان سے محبت کرنا مضمون نہیں ہے، برا نہیں. اللہ نے بیان کیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیوی زندگی کے سامان، لیکن ان کو برا نہیں کہا کہ آپ کے پاس بیوی نہ ہو، بیٹے نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو. اسلام نہیں روکتا ہے.
ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں مزین کر دی گئی تاذال کا متاع الحیات دنیا، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ان کی ویلو ہے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے بعد جو ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ ان سے محبت ہو، لیکن ترجیح آخر۔ بہت سارے لوگ ہمارے مولوی حضرات بھی کبھی کبھار بہت زیادہ دنیا کی مذمت کا ڈالتے ہیں۔ دنیا مکھی کے پڑ کے برابر ہے، مچھر کے پڑ کے برابر ہے۔ اگر دنیا کی معمولی بھی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو ایک بوند پانی بھی نہ دیتا اور پھر اسی حقیر دنیا کے لیے اعلان کرتا۔ دیکھیے یہ ساری حدیثیں صحیح، لیکن یوں موازنہ کیا گیا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں کیا گیا ہے، ورنہ کئی ایسی آیتیں ہیں دنیا کی کوئی چیز عبث اور بیکار نہیں، حتیٰ کہ وہ کیڑے جو ہم نفرت سے پھینک دیتے ہیں اللہ نے اس کو بھی کسی مقصد سے پیدا کیا۔ دنیا کی کوئی چیز عبث بیکار نہیں، حکمت کے تحت ہے، مصلحت کے تحت۔ اتنی بڑی دنیا ایسی اللہ بیکار تھوڑی بنایا، اس کی ویلو و اہمیت ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ نمبر 24 میں ایک بڑی اہم آیت بیان کی جس میں 8 چیزوں کا تذکرہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت، تمہارے گھر اور مکانات، یہ ساری چیزیں احب الیکم، اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی زیادہ محبوب ہے، بھی عذاب آسان۔ محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، لیکن ترجیح کس کو ہو؟ اللہ اس کے رسول، آخرت۔ اسلام کبھی بھی دنیا کمانے کی مذمت نہیں کرتا، خوب کماؤ لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کاروبار کرو، تجارت کو، اچھی تعلیم حاصل کرو، لیکن ترجیح آخرت کو، یہ اسلام ہے۔ وہ حدیث مشہور آپ بارہا سنے ہوں گے، ایک مرتبہ کچھ غریب صحابہ اللہ کی نبی کی خدمت میں آئے تو کہا مالدار لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کر چلے گئے، ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نماز آپ کو کیسے؟ کہا یصلون کما نصلی، کہا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، دولت مند ہیں، یتصدقون ولا نتصدق، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے۔ یعتقون ولا نعتق، غلام آزاد کرتے ہیں، غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے، ان کی نیکیاں آگے بڑھ رہی۔ اس موقع پر نبی نے کہا تھا السلام علیکم سید تدرکون بہ من سبق، وہ نبی روایت ہے، کہا جاؤ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہو، تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں۔ یہ چلے گئے میری صحابہ، پھر کچھ دنوں کے بعد آئے تو کہا کہ سمیا اخواننا اہل الاموال بما فعلنا فقالوا، اللہ کے رسول آپ نے جو وظیفہ بیان کیا تھا ہمارے مالدار بھائیوں کے لیے سنیا، وہ بھی پڑھنے لگے، اب پھر ان کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ جانتے ہو راجی نے کیا کہا تھا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دولت ثروت یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا۔ سورہ جمعہ ہی میں ہے بَيْلَا قُلْ يَقْلِ السَّلَامِ هَلْ تَسْكُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ بھئی مسجد میں تو آپ نے اللہ کا ذکر و اذکار فضل تلاش کر لیا، کہا جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو فضل کیا ہے؟ تسبیح ہے، تحلیل ہے، تلاوت نہیں، روزی روٹی ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، کئی آیتیں ہیں۔ اسلام نے کلی طور پر روپے پیسے کی دولت ثروت کی مذمت نہیں کی ہے، جہاں بھی برائی کی ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلو کوئی اہمیت نہیں، ورنہ ان چیزوں کی محبت فطری طور پر۔ قرآن میں غالباً سورہ کاف میں
المال والبنون زینت الحیات، مال اور بیٹے یہ دنیوی زندگی کی زینت. اگر اتنا ہوتے تو اللہ کے نبی اپنے نوازوں کو کندھوں پر بیٹھا بیٹھا کر کے نماز کی حالت میں بھی لٹکاتے رہتے. اتنی طور پر انسان کے یہاں ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جاتا. بس شرط یہ ہے کہ ترجیح آخرت کو ہو، ورنہ یہ چیزیں کبھی کبھار آزمائش کتنا بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ سونا چاندی روپے پیسے بیوی اولاد یہ انسان کی طرف میں داخل، یہ دنیوی زندگی کے سامان ہے. البتہ آخرت کے بعد جو ہے اس سے زیادہ بہتر. آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی کہ دنیا میں عزت، سر بلندی، ذلت و رسوائی یہ اللہ کے ہاتھ. کبھی کبھار ہم کچھ چیزوں میں سبب بن جاتے ہیں، ہماری اپنی کمی کوتاہی سے کبھی کبھار ہم ذلیل رسوا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں قدرت اور اختیار سے اللہ تعالیٰ کے پاس. آج آپ نے اسی ہندوستان میں کئی سو سال حکومت کی، جب کمیاں کوتاہیاں ہوئی تو آپ کو زوال آیا، آج دوسری قومیں غالب آ گئی. اور میں اس بات کی ہمیشہ سراہنا کرتا ہوں کہ گرچہ وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن 100 سال سے انہوں نے بہت مضبوط کام کیا. جو قومیں کام کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، اپنی زندہ ہونے کا ثبوت دیتی ہے، وہ دنیا میں غالب آ رہی ہے. آخرت کو اس کا موازنہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بادشاہ عطا کرتا ہے، جسے چاہتا بادشاہ چھین لیتا ہے، جسے چاہتا عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ذلیل کر دیتا ہے. ساری خیر و بھلائی اسی کے ہاتھ میں. اور ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے سورہ میں بیان کیا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی عمل کرتا، چاہے خیر کا عمل ہو چاہے شر کا، ممکن ہے دنیا میں اس کو اس کا احساس نہ ہو. حالانکہ دنیا میں بھی بسا اوقات اللہ تعالیٰ برائی کی سزا دے دیتا اور نیکی پر اجر و ثواب دے دیتا، لیکن ایک دن متعین ہے، ایک دن مقرر ہے کہ بندہ اپنے ہر عمل کو قیامت کے دن دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جو بھی خیر و بھلائی بندہ دنیا میں کرتا ہے وہاں آخرت میں دیکھ. اور وہ سورۃ قاریہ کی ایک مشہور دعا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جتنے ذرہ کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، جتنے ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. آدمی اپنا ہر خیر و شر کا معاملہ یا عمل کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہی میں ایک اہم بات بیان کی ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تم اتباع کرو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو. نبی کی اتباع کے بغیر، نبی کی پیروی کے بغیر، نبی کی حدیث پر چلے بغیر کوئی آدمی اللہ کا محبوب نہیں ہوتا. یہ بہت واضح بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اصل میں یہ ہے کہ اس شروعاتی زمانے میں یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے چہتے ہیں، ہمیں اس پیغمبر پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنایا، کہا تم اللہ کے نزدیک اسی وقت محبوب ہو سکتے ہو جب میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو، میرے نبی کے طریقے پر چلو. اچھا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو
اگر تم نبی کی اتباع پیروی کرنے لگو تو تمہیں اللہ سے محبت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے. یعنی ابھی بندہ محب ہے اور اللہ محبوب ہے، لیکن جب نبی کی پیروی کی جانے لگے تو پھر اللہ محب ہو جاتا ہے، محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، اور بندہ محبوب ہو جاتا ہے. پورا معاملہ ہی پڑ گیا. بشرطے کی نبی کی اتباع پیروی کی جائے. اور ایک چیز اور اس پر اس پوری سورت کی بنیاد ہے. آیت نمبر 33 سے لے کر 48-40 تک نہیں آیتوں میں وہ جو آل عمران کی اولاد کا قصہ بیان کیا گیا، اس میں کئی پہلو ہیں. عمران نام کے شخص نے، ان کی بیوی نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اللہ کے نام پر وقف کروں گی. لیکن جب ولادت ہوئی تو بچہ کی بجائے بچی پیدا، اس کو مریم کے نام سے جانا جاتا. تو اس خاتون نے، عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میں بیٹا پیدا ہوگا اس کو تیرے نام وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو بیٹی ہے. بیٹی اور بیٹے میں فرق، لڑکا اور لڑکی میں فرق. لڑکی ہمیشہ کسی کے تحفظ کی محتاج ہوتی ہے، ہمیشہ اس کو حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال میں نے تیرے نام پر اس کو بھی آزاد چھوڑ دیا اور پھر ان کی پرورش کرنے لگی. ایک نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مریم کے وہ رشتے میں خالو لگا، وہی دیکھ ریکھ کرتے تھے. اتفاق سے ایک دن حرام میں گئے، حرام مطلب مخصوص جگہ جہاں عبادت کی جاتی. تو قرآن میں ہے کہ ان کے پاس رزق پایا. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ غیر موسمی چیز جو عموماً نہیں پائی جاتی. تعجب ہوا کہ میں لاتا ہوں، میں دیتا ہوں، کوئی اور آدمی نہیں آتا ہے. یہ چیزیں کہاں سے؟ یا مریم انا لگی، اے مریم یہ چیز کہاں سے؟ قالت ہوا باللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس. اس وقت حضرت زکریا کی ذہن میں بات آئی، اچھا حضرت زکریا لا ولد، اللہ نے اولاد نہیں دی، بوڑھے ہو گئے. بلکہ اسی کی بات آئے تو سورہ مریم وغیرہ میں ہے کہ میری ہڈی کمزور ہے، منی وہنا لازم منی فاستعل الرات سیدا، بال سفید ہو گئی، ہڈی کمزور ہو گئی، میری بیوی ماں ہو گئی. لیکن پھر بھی خیال آیا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، ہم میاں بیوی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ اولاد نہیں دے سکتا. ہنالک دعا زکریا، اسی موقع پر زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا. دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. یحییٰ نام کے بچے کی بشارت کی. ایک چیز اور ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالی رب ہونے کے ناطے بغیر طلب کے دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں مانگنی پڑتی. سمجھتے ہیں؟ روزی اللہ رب کے ناطے دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ سے جب مانگی جاتی ہیں تبھی دیتا ہے. حضرت زکریا کا یہ واقعہ بتاتا ہے. اچھا اس دور کے حساب سے جب عمریں بہت لمبی تھی، یعنی برسوں تک ان کی یہاں اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے مانگا ہی، طلب ہی نہیں کی. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا بندہ لا ولد ہے، اس کے پاس اولاد نہیں مانگا تو اللہ نے دیا بھی نہیں. اور ایک حدیث ہے کہ لا یبدل القضاء الا الدعاء، یہ دعا تقدیر کو بدل دیتی، یہ دعا تقدیر کو بدل دیتی. انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی. بار بار سوچیے، تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر کو بدل دیتی. اب تک ان کی تقدیر میں تھا کہ بچے ہوں گے ہی نہیں، لیکن جیسے دعا کی تقدیر بدل گئی. ابھی آپ نے دعائے قنوت میں جو دعا پڑھی ہے
ایک جملہ اس کا یہ بھی ہے، کبھی غور کرو، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ مجھے بچا لے اس برائی سے جس کا تو فیصلہ کر چکا ہے۔ غور کیجیے، نبی دعا کر رہے ہیں، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ تو بچا لے مجھے اس برائی سے جس کا تو فیصلہ کر چکا۔ جب اللہ فیصلہ کر چکا تو کیسے بچائے؟ نبی دعا کر رہے ہیں، یقین ہے کہ اللہ بدل دے گا۔ پر دوسرا مسئلہ ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ ہمارے یہاں ایک ذہنیت ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو یا اپنے آپ کو یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں نا، ان کا عقیدہ بھی مسجد کے باہر کمزور ہو جاتا ہے۔ 2 سال 3 سال 4 سال ہوئے شادی کے، بچے نہیں ہوئے، ایمان تک بنانے لگا۔ ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں صبر نہیں ہو پاتا، خاص کر عورتوں میں، یہاں دعا وہاں دعا، ٹھیک ہے مزار پہ نہ جاتے بلکہ کبھی کبھار مزار پہ بھی چلے جاتے۔ اہل حدیث گھر کی عورتیں، اللہ دینے والا اور جب چاہے گا تب دے گا، اللہ سے دعا کی جائے۔ حضرت زکریا نے دیکھا مریم کیا غیر موسمی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا، قبول کیا۔ اچھا ایک چیز اور کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے یہاں غیر موسمی چیزوں کو دیکھا تو حسد نہیں کیا بلکہ اسی جیسی چیزوں کے مانگنے کی دعا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اگر کسی کے ہاں کوئی خیر و خوبی دیکھے تو حسد نہ کرے، اس کے ختم ہونے کی آرزو تمنا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مجھے ایک چیز پانے کی دعا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہم کو سکھلاتی ہے اور ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کفار ہے، مشرکین ہے، قیامت کے دن ان کے اعمال تولے نہیں جائیں، ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ وہاں نہیں ہوگا، تولا ہی نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے آل اولاد، ان کے مال کل قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے اور مومنوں کے بھی آل اولاد نہیں کام آئیں گے، بشرطے کہ وہ نیک و صالح ان کے اپنے دعا کرتے ہیں۔ ہر انسان کی نیکیاں ہی اس کے کام آئیں گی، ہر انسان کی نیکیاں ہی اس کے کام آئیں گی۔ تو کفار مشرکین کی یہ مال و دولت آل اولاد کل قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گی۔ ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان کے حالات بدلتے ہیں، کبھی خوشی کے مواقع آتے ہیں، کبھی غمی کے مواقع آتے ہیں، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی تنگی آتی ہے، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ایک آدمی ایک ہی پہلو پر نہیں رہتا۔ یہ کتاب میں نے پڑھا تھا، بہت بدنام نام ہے۔ تو ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کاش یہ بادشاہ ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ وزیر نے کہا کہ وقوف ہے، یہ اپنے آپ سے سوچ رہا ہے، اگر اس کے باپ دادا بھی یہی سوچتے کہ بادشاہ میرے ہی پاس رہے، اس طرح بادشاہ پہنچتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دولت ثروت صرف ایک ہی کے پاس نہیں رہی۔ تلکل ایام نداولها بین الناس، اللہ کا نظام ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کیا سے 30 سال 40 سال پہلے جو زمیندار تھے، بڑے بڑے خاندان کے لوگ تھے، دولت مند تھے، کروڑ پتی تھے، اچھا کاروبار تھا، آج ان کی اولادیں چھوٹے موٹے کاروبار پر گزر بسر کر رہی ہیں۔ جن کے باپ دادا بڑے بڑے لوگوں کے یہاں مزدوری کرتے تھے، آج ان کی اولادیں کرسیوں پر بیٹھ کر کے وہ سیف ہو گئے۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ بدلتا ہے۔ تو یہ دولت ثروت میں بھی ہے اور صحت و تندرستی میں بھی ہے۔ ہمیشہ آدمی صحت مند نہیں رہتا۔ ایسے ہی قوموں کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج امت مسلمہ پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حالات کو بدلے گا، کیونکہ مسلمان ختم ہو سکتے ہیں، اسلام نہیں ختم ہو سکتا۔ اسلام ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔
ہماری کمیاں ہماری کوتاہیاں ہیں، اللہ ہم کو مٹا کر کے کسی اور کو لائے گا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ آیت یہاں بتا رہی ہے در حقیقت یہ جنگ احد میں مسلمان شکست کھا گئے تھے اور 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے، پیارے پیغمبر خود زخمی ہو گئے تھے، حتیٰ کہ گڈھے میں گر گئے تھے، آپ کے تعلق سے نوز باللہ افواہ پھیلا دی گئی تھی آپ شہید کر دیں گے۔ تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو زخم پہنچا ہے، آپ کے افراد شہید کیے گئے ہیں، یاد کرو گزشتہ سال تم نے ان کو بھی پیٹا، ان کو بھی زخم پہنچا۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین کو آپ نے قتل کیا تھا، 70 کی زائد لوگوں کو آپ لوگوں نے قیدی بنایا تھا، مگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس سے پہلے ان کو بھی تکلیف ہوتی۔ تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، آج وہ غالب ہے تم مغلوب ہو، ایک وقت پھر آئے گا کہ تم غالب رہو گے وہ مغلوب ہو گے۔ تو یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور حالات کے بدلنے سے مسلمان کو شکستہ بھی نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، آرزو رکھنی چاہیے، یا کم سے کم ایمان پر قائم رہ کر حالات خراب بھی ہو اسی پر اس کی اوقات ہو جائے، تو کم سے کم ایمان پر بھی اس کی اوقات ہوگی، ایمان پر اس کا خاتمہ۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں یہ بھی بیان کیا ہے، اس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا کہ ہمہ وقت ایک مومن آزمائش سے دوچار رہتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے کہ لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم آزمائے جاتے رہو گے مالوں میں، جانوں میں، بہت ساری چیزوں میں، لیکن ایسی صورت میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کی اللہ نے کہ مِنَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا أَذًى كَثِيرًا، اہل کتاب سے تم کو تکلیف ملے گی، مشرکین کی طرف سے تم کو تکلیف پہنچے گی، لیکن تم کو کرنا کیا ہے اس حالت میں؟ قَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو، تم صبر کرو اور تقویٰ کیا، تقویٰ کیا مطلب؟ غلطیوں کمیوں کوتاہیوں سے توبہ کر کے اللہ کے مطیع فرما بردار۔ اب حالات اتنے نازک ہیں، اس کے بعد بھی اگر سدھار ہم لوگوں میں نہ آئے تو پھر اللہ بھی ہماری حفاظت نہیں کرے۔ تو کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے اہم چیزوں میں سے۔ بعض آیتوں میں ہے کہ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم صبر سے، تحمل سے، برداشت سے کام کرو، الجھو نہ۔ ہمارے نوجوان بار بار فیس بک پر جا کر کے کمنٹ نہ کریں، صبر سے کام نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بہت سارے لوگ بیوقوف بناتے ہیں، مسلمان نام رکھ کر کے مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں، تھوڑا سا سکون ہوتا ہے تو وہ مسلکی چیزیں چھیڑ دیتے ہیں، 20 رکعت تراویح، 10 رکعت تراویح، اجمل شیعہ کے ابو بکر، یہ بڑے اس طرح کی چیز ہے، تو نوجوان ہمارا اسی میں لگ جاتا ہے۔ نہیں، صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، تو اللہ کرے ان کا مکر و فریب، ان کی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہم ان کی چالوں میں پھنس جاتے، جذبات میں آ کر کے کمنٹ اور تبصرہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزوں کا تذکرہ آگے چل کر کیا ہے کہ ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ چند باتیں سورہ آل عمران کی ہی آیتوں کے حوالے سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ غزوہ احد میں صحابہ تھے، صحابہ، نبی بھی ان کے ساتھ تھے، پھر بھی معمولی غلطی سے، غلطی کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ جبل رماد پر 50 لوگوں کو متعین کیا تھا اور کہا کسی صورت میں تم یہاں سے نہ کرنا، بلکہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے یہاں تک دیکھ لینا کہ پرندے ہم کو اچک رہے ہیں، یعنی ہم چیر پھاڑ دیے جا رہے ہیں، پھر بھی جب تک میری طرف سے حکم نہیں ہوگا تو وہاں سے نہ۔ لیکن جب لگا صحابہ کو جنگ اب ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ رہے ہیں، تو 50 لوگوں میں سے 40 لوگوں نے وہ پہاڑی حصہ اور پیچھے سے خالد بن ولید کے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگی چال سے واقف کیا کر کے مسلمانوں پر حملہ، پہلے 10 لوگوں کو شہید کیا، پھر اس کے بعد ان 40 کو جو چھوڑ چکے تھے پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور وہ جنگ جو جیت رہے تھے شکست میں
بدل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس قسم کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ایمان پیدا کرو، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو، تم ہی سر بلند رہو گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر صورت میں دین اسلام پر قائم رہیں، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں. دوسری چیز یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ بتایا گیا کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. عزت دینے والا وہی ہے، ذلت دینے والا، بادشاہت عطا کرنے والا وہی ہے، بادشاہت کو چھیننے والا بھی وہی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ایسے کفار مشرکین سے جن سے ملنے کی وجہ سے ہمارے ایمان و عقیدے میں خلل واقع ہو، ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے، ہمارا منہج عقیدہ خطرے میں پڑ جائے، ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی سیدھی عطا فرمائے. کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو اس کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.